کنگڈم اینیمیلیا۔ کنگڈم اینیمیلیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، کنگڈم اینیمیلیا کے جو فائلہ ہیں، فائلہ کی ہم نے بیسک جو ہے کریکٹرسٹکس پڑھنی ہے فیڈرل سے اور پنجاب کی ٹیکسٹ بک سے۔ یہ اب ہم چیپٹر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اینیمیلیا کی، اینیمیلیا کنگڈم میں ہم کیا ہوتے ہیں، سب کے سب اینیمل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کس کا نام دیا گیا، کنگڈم اینیمیلیا کا۔ اگر اس کی روٹ کی بات کریں تو لیٹن روٹ ہے، انیما سے نکلا ہوا، جس کا مطلب ہے بریتھ اور فول۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایم سی کیوز میں ایک تو پی ایم سی میں آئی بھی ہوئی ہیں اور آ بھی سکتی ہیں، بی ایم سی کے پیڈ میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ اگر ان کی کنگڈم کی کلاسیفیکیشن کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس ٹرو اینیمل تھے، ملٹی سیلولر اینیمل تھے، ان کو ہم میٹازوا کہتے تھے، اور ون سیل جو یونی سیلولر آرگنزم تھے ان کو ہم پروٹوزوا کہتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے اینیمیلیا میں جو چیز اسٹڈی کریں گے وہ ہم میٹازوا کو اسٹڈی کریں گے، جو کہ ہمارے پاس ملٹی سیلولر ہیں، اور جو ہے پروٹوزوا ان کو تو ہم پروکریوٹا میں شامل کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا میٹازوا کی فردر کلاسیفیکیشن پڑھیں گے۔ اب ان کی کلاسیفیکیشن کی طرف چلتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایوالو کہاں سے ہوئے، پروٹسٹ انسیسٹر سے انوالو ہوئے ہیں، یہ ایولیوشن کا ہوا ہے۔ پروٹسٹ کون سا انسیسٹر تھا ہمارا، اگر اس کی بات کریں تو زو فلیجیلیٹس سے یہ ہمارے پاس ایوالو ہوئے ہیں۔ آگے زو فلیجیلیٹس بھی کون سے ہمارے پاس تھے، کوئنو فلیجیلیٹس سے جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہ ایوالو ہوئے ہیں اینیملز۔ اگر جو انوالو ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں تو پیرازوا اور یومیٹازوا، دو ان کی بیسک کریکٹرسٹک ہے۔ پیرازوا وہ ہوتے ہیں جو نان سیمیٹریکل ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی ہمارے پاس سیمیٹری نہیں ہوتی، اس میں ہمارے پاس ٹیشو گریڈ آرگنائزیشن نہیں ہوتی، گروپ آف سیل ہوتے ہیں جسٹ ہمارے پاس۔ تو ان کی ایگزامپل کیا ہیں، پیرازوا، یا جس کو ہم پوریفیرا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم سپونجز بھی کہتے ہیں۔ اگر یومیٹازوا کی بات کریں تو ان میں سیمیٹری ہوتی ہے، سیمیٹری دو قسم کی ہوتی ہے ان میں، ایک تو ہمارے پاس ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز ہیں، یہ ٹیبل بہت زیادہ اہم ہے۔ اور بائی لیٹرل اور ریڈیل سیمیٹری اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی پلین سے باڈی کو ہم کٹ کریں تو وہ دو ایکول ہاف میں کنورٹ ہو جائے، تو یہ ہمارے پاس نائڈیریا میں ہوتی ہے، کولنٹریٹا میں ہوتی ہے، جیسے جن کے ایگزامپل ہمارے پاس ہائیڈرا ہے، سی نیمون ہے، ایکٹینیا ہے، اوریلیا جو جیلی فش ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس، اور اوبیلیا ہے ہمارے پاس، اس قسم کے ایگزامپل سپونجز وغیرہ ہیں۔ اور اگر سپونجز میں ہوتی ہیں پوریفیرا میں بائی لیٹرل سیمیٹری کی بات کریں تو اس کو ہم جو ہے باڈی کیویٹی کے لحاظ سے کہ اس میں سیلوم جو ہے ٹرو ہے، سیڈو سیلوم ہے، یا سیلوم جو ہے ہمارے پاس بالکل نہیں پائی جاتی ہے، اس کے لحاظ سے اے سیلومیٹس، سیڈو سیلومیٹس اور سیلومیٹس میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو سیلومیٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس پلیٹی ایلیمنٹس، ان کو ہم فلیٹ ورم بھی کہتے ہیں، ان میں ہمارے پاس کوئی بھی ہمارے پاس سیلوم نہیں پائی جاتی، اور ایکٹو اور اینڈوڈرم کے درمیان بس مسوگلیا ہوتا ہے، میسنکائیوں اور مسوگلیا۔ اور سیڈو سیلومیٹ کی بات کریں تو وہ آسکی ایلیمنٹس، اور یا جن کو ہم نیماٹوڈا کہتے ہیں، پوائنٹڈ اینڈ والے یہ ورم ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ فلیٹ ورم ہوتے ہیں، تو یہ راؤنڈ ورم ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ اس میں کیا ہوتی ہے، ٹرو سیلم نہیں ہوتی، لائنڈ بائی ایپیتھیلیل میزوڈرم سے جو لائننگ اس کی نہیں ہوتی، تو وہ والی ہمارے پاس کیویٹی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس اگر بات کریں سیلومیٹس کی تو ان میں ہمارے پاس ٹرو باڈی کیویٹی پائی جاتی ہے۔ سیلومیٹس کو بھی آگے اگر ہم فردر کلاسیفائی کریں تو پروٹیروسٹوم اور ڈیوٹروسٹوم میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ان میں بنیادی فرق ہمارے پاس کیا آتا ہے، کلیوج کا۔ اگر ہمارے پاس پروٹیروسٹوم
ड्यूटरोस्टोम की बात करें तो स्पायरल क्लीवेज होते हैं जो कि डिटर्मिनेंट होते हैं, हर सेल की शेप फेट जो है डिटर्मिनेंट है कि इस सेल से हमारे पास ये वाली चीज़ें बननी हैं। और हमारे पास इधर अगर बात करें ड्यूटरोस्टोम की तो ये रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बनाते हैं। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट इनमें डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि ब्लास्टोपोर जो ब्लास्टूला के दौरान बनती है सेल के अंदर जाते हुए, तो उससे हमारे पास प्रोटोस्टोम्स का हमारे पास तो बिफोर और प्रोटोस्टोम माउथ, मतलब प्रोटोस्टोम्स का हमारे पास पहले उससे माउथ बनता है और ड्यूटरोस्टोम की उससे एनस बनती है। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें प्रोटोस्टोम की तो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा पाए जाते हैं। और हमारे पास अगर ड्यूटरोस्टोम की बात करें तो कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और अकाइनोडोर्मेटा पाए जाते हैं। अकाइनोडोर्मेटा जो हमारे पास स्पाइनस कैंड एनिमल स्टारफिश वगैरह है। हेमिकॉर्डेटा लिंक है इन ये हमारे पास नॉन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के दरमियान इसमें इसकी खसूसियात पाई जाती हैं। मोलस्का हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड हैं। आर्थ्रोपोड हमारे पास जॉइंटेड लेग वाले होते हैं जैसे हमारे पास क्रस्टेशियन और इंसेक्ट्स वगैरह। और एनिलिड हमारे पास जो है ये हमारे पास वर्म होते हैं, जिस तरह हमारे पास सॉइल वर्म, अर्थ वर्म वगैरह और हीरोडो वगैरह और लीचेस वगैरह हमारे पास पाई जाती हैं। ये हो गई इनके क्लासिफिकेशन जनरल। अगर इसकी अमेरिका की जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं। और बात करें डिप्लॉयड होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफ होते हैं हमारे पास ये। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक स्मॉलर देन मैनी प्रोटोसिस्ट एंड लार्ज, जो इसकी रेंज की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि वर्म वगैरह और शुरू में आते हैं। और हमारे पास लार्ज की बात करें तो वेल्स वगैरह मैमल्स जो हैं वो हमारे पास लार्जेस्ट भी होते हैं। अगर बात करें हम इसकी क्लासिफिकेशन की तो पैराजोआ, फाइलम पोरिफेरा जिसमें हमारे पास कोई सिमेट्री वगैरह नहीं पाई जाती, और यूमेटाजोआ जो दूसरे फाइला से पाए जाते हैं। और 29 फाइलम से ये ज़्यादातर इसके फ़ाइला हैं। और इस पैराजोआ के आगे मज़ीद हमारे पास कोई फ़ाइला और नहीं है और इससे नहीं बना हुआ। तो अगर इसकी बात करें तो रेडिएटा रेडियल सिमेट्री वाले, बाइलेटरल सिमेट्री वाले हमें पता है। और एनिमल के 29 फाइला यूमेटाजोआ से बनते हैं। आगे ये सीलोमेटा और सीलोमेटा होते हैं, ये भी हम जो है जान चुके हैं। आगे बात अगर हम वाकई करें ग्रेड रेडिएटा की, रेडियल सिमेट्री, इसमें रेडियल सिमेट्री हमारे पास पाई जाती है। और इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से हैं? डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो बॉडी क्लियर होती हैं, ऊपर वाली एक्टोडर्म और नीचे वाली हमारे पास एंडोडर्म होती है। और उसके दरमियान हमारे पास मैसन काइमा और पैरन काइमा वगैरह पाया जाता है। और अगर इसकी बात करें सिमेट्री की बात करें तो रेडियल होती है, मतलब आम तौर पर राउंड और स्फीरिकल शेप होती है। और कोई भी प्लेन कहीं से भी गुजारें तो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सी अर्चिन्स, हाइड्रा वगैरह इसके एग्जांपल हैं। नाइडेरिया और कोलेंट्रेटा का फाइलम से बिलोंग करता है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर हेड होता है और बॉडी को हम एक ही प्लेन में लेफ़्ट और राइट जो है हिस्सों में काट सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी जो है उसको भी हम जो है एक ही प्लेन से दो हिस्सों में काट सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो एडवांस हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, इसके अलावा नाइडेरिया के अलावा। और अकाइनोडर्मेटा हमारे पास जो हैं उनके जो है हमारे पास अडल्ट होता है वो भी सेकेंडरली पेंटा रेडियल सिमेट्री वो भी अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन उसके लार्वी जो है उसमें हमारे पास कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? वो भी हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, डॉर्सल वगैरह हमारे पास सर्फेसिस पाई जाती हैं। अगर उसकी बात करें इसी तरह
تو یہ سیلومیٹس اور اس کی تو ہمارے پاس جو سیلومیٹس ہوتے ہیں جن میں ٹرو باڈی کیوٹی ہمارے پاس پائی جاتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس پروٹوسٹومز اور ڈیوٹروسٹومز ہیں۔ کلیوج کی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اسپائرل اور ڈٹرمینٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس ریڈیل اور انڈیٹرمینٹ ہوتے ہیں، اور ماؤتھ اس میں بنتا ہے بلاسٹوپور سے، اور اس میں بلاسٹوپور سے اینس بنتی ہے، اور ماؤتھ تھوڑا سا اس کے اور جگہ پہ بنتا ہے۔ سیلم اور باڈی کیوٹی ہمارے پاس سپلیٹنگ آف میسوڈرم سے بنتی ہے سیلوم، اور اس لیے ان کو شیزوسیلوس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ شیزوسیلوس کون سے ہوتے ہیں اور شیزوسیلوس ہوتے کون سے ہیں، جو کہ جس میں سیلوم جو ہے سپلیٹنگ آف میسوڈرم سے بنتی ہے۔ اور اگر ڈیوٹروسٹوم کی بات کریں تو اس میں آرچنٹرون کی آؤٹ پاکٹنگ سے یا پوچنگ سے ہمارے پاس جو ہے بنتی ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں انٹیروسیلس، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور میسوڈرم اب کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے؟ میسوڈرمل سپلیٹ سے تو سیلم بنتی ہے، اور میسوڈرم کہاں سے خود بنتی ہے؟ انٹیریئر لپ آف بلاسٹوپور کا جو انٹیریئر لپ ہوتا ہے وہاں سے ہمارے پاس میسوڈرم بنتی ہے، اور یہ وال آف ڈیولپنگ گٹ سے بنتی ہے میسوڈرم ادھر۔ اگر ہم بات کریں ایگزامپل کی تو ہم بات کر چکے ہیں اینیلیڈا، مولسکا، آرتھروپوڈا، اور اگر ہم بات کریں اس کی ڈیوٹروسٹوم کی، کائنوڈرم، میٹاکارڈیٹا اور ہیمیکارڈیٹا وغیرہ اس کی ایگزامپل ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ریڈیل اور وہ سمیٹری والے اور ریڈیل اور اسپائرل کلیوج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ریڈیل کلیوج وہ ہوتے ہیں جس میں ریڈیس جو کلیوج بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریڈیس کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں، ریڈیل سمیٹری، اور مطلب بالکل، اور یہ جو دوسرے ہوتے ہیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں پروٹوسٹوم میں جس میں اسپائرل کلیوج ہوتے ہیں یہ ڈایاگونل ایکسس پہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو ادھر بالکل اس کے ایکسس اس کے آپس میں جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے پاس پہلا کلیوج تھے اور یہ ہمارے پاس دوسرے کلیوج تھے، ان کے ایکسس آپس میں میچ نہیں کر رہے، ڈایاگونلی ہے، لیکن ادھر دیکھو یہ بالکل میچ کر رہے ہیں، مطلب تھرو آؤٹ، مطلب یہ ہمارے پاس پیزا ہے تو جس طرح ہم پیزے کو کاٹتے ہیں اس طرح ہی ان کی اس کے جو ہے کلیوج بنے ہوتے ہیں، بالکل یہ ریڈیل کلیوج، لیکن یہ اس کے پیزے کی طرح کے نہیں ہوتے ہیں، ڈایاگونل ہوتے ہیں۔ یہ اس میں ایگزامپل ہے بلاسٹوپور جو ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں تو ماؤتھ بن رہا ہے، تو ادھر بلاسٹوپور سے یہ ہمارے پاس بلاسٹوپور ہے تو اس سے اینس بن رہی ہے، اور اس سے اینس بن رہی ہے، اور سیلم اور جو ہے اس سے ڈیوٹروسٹوم کی بات کریں آؤٹ پاکٹنگ سے بنتی ہے، اور ادھر سیلم ہمارے پاس میسوڈرمل سپلیٹ سے بنتی ہے، ماؤتھ ڈیولپ فرام بلاسٹوپور، اینس ڈیولپ فرام بلاسٹوپورز، یہ والی چیزیں ہو گئی ہمارے پاس۔ اسپائرل اور ڈٹرمینٹ کلیوج کیا ہوتے ہیں؟ اسپائرل کلیوج کا ہم کو پتہ چل گیا کہ بالکل جو ہے نا ڈایاگونل ہوتے ہیں، مطلب برین کلیوج اور سیمیٹریکل نہیں ہوتے ہیں، بالکل ڈایاگونل ہوتے ہیں پولر ایکسس کے، اور اس میں ہر جو ہے ڈٹرمینٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہر سیلز کی فیٹ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ اس میں یہ والا سسٹم بنانا ہے، اس نے یہ والا آرگن بنانا ہے، اس نے اس سیل نے یہ والا کام کرنا ہے، مطلب ایک ہی سیل سے مطلب کمپلیٹ آرگنزم ہمارے پاس نہیں بنتا۔ تو اس کی ایگزامپل ہمارے پاس اسی کے سیل میں سے لے لیں، جو کہ سیل ہمارے پاس کس کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہمارے پاس آرتھورم کے شو کیے گئے ہیں، آرتھروپوڈ کے اگر اور ہمارے پاس آرتھروپوڈ کے اگر شو کیے گئے ہیں، ہمارے پاس نیماٹوڈا کے شو کیے گئے ہوں، نیماٹوڈا نہیں سوری اس میں تو سیلم ہوتی ہے، اس میں اگر ہمارے پاس اینیلیڈا کے شو کیے گئے ہوں۔ اور اگر ریڈیل سمیٹری اس میں کیا ہوتا ہے انڈیٹرمینٹ سیلز ابھی تک کیا ہوتا ہے ڈٹرمائن نہیں ہوئے، اور کوئی بھی اگر سیل ہم کلیوج بن رہی ہے اور کوئی بھی سیل ہم لیں اس سے کمپلیٹ آرگنزم بن رہا ہے جائے گا، اس سے کوئی مخصوص پارٹ ہمارے پاس نہیں بنے گا، تو یہ کیا ہوں گے انڈیٹرمینٹ کلیوج ہوں گے۔ اس کے ڈیوٹروسٹوم کی وہی ایگزامپل کائنوڈرم، میٹاکارڈیٹا اور ہیمیکارڈیٹا، اس کے ہمارے پاس جو ہے نا لاروا وغیرہ، اور اسی کی جو ہے سیل اسی کے سیل میں سے ہم جو ہے نا ایگزامپل اس کی وہ لے لیتے ہیں۔ اگر ڈپلوبلاسٹک اور ٹرپلوبلاسٹک کی بات کریں تو ڈپلوبلاسٹک میں ہمارے پاس دو لیئر ہوتی ہیں، ڈپلوبلاسٹک اور اوپر والی ایکٹوڈرم اور نیچے والی اینڈوڈرم، اور اس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے نا
اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس جیلی لائک میسنکائما اور میسوگلیا ہوتی ہے، تو جو کہ زیادہ تر کیسز میں نان سیلولر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی بات کریں تو لیسر ڈگری آف اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ڈو ناٹ فارم اسپیشل آرگنز، نو اسپیشل ٹرانسپورٹ سسٹمز، آگے زیادہ تر ڈسٹریبیوٹڈ جو ہے ڈیفیوژن سے ہمارے پاس زیادہ تر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم ہمارے پاس اس میں کوئی نہیں ہوتا، ڈیفیوز نروس سسٹم ہوتا ہے نائجیریا میں، ہم جانتے ہیں۔ نیورون نیٹ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے، ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے، اس میں اونلی ون کیوٹی ہوتی ہے جس کو ہم گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کہتے ہیں، ادھر سے ہی خوراک آتی ہے، ادھر سے ویسٹ مٹیریل کیا ہوتا ہے خارج کیا جاتا ہے، اور اس کو سیک لائک ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں۔ ڈپلوبلاسٹک اینیملز میں کون سے نائجیریا سیلونٹریٹا ہمارے پاس شامل ہے، وچ وڈ بی ڈسکس ڈیٹیل، ہم ان کو کی ڈیٹیل پڑھیں گے، ان کی ایگزامپل پڑھیں گے، اور کچھ اور اس کی کریکٹرسٹک پڑھیں گے، کچھ کافی حد تک تو اس کی کریکٹرسٹک ہم نے نائجیریا کی ادھر ہی پڑھ لی ہیں۔ ٹرپلوبلاسٹک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتے ہیں، 3 باڈی کیوٹی ہوتی ہے، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، اور اس کے درمیان ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، میزوڈرم بھی ایک ہوتی ہے، 3 لیئر ہوتی ہیں، اور جب ہمارے پاس ایمبریونک لائف میں ہوتی ہیں، اگر بعد میں ہمارے پاس ان سے مختلف قسم کے آرگنز وغیرہ بنتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو یہ گریٹر ڈگری آف اسپیشلائزیشن دکھاتے ہیں، اس میں اسپیشل آرگنز ہوتے ہیں، اور آرگن ہمارے پاس سسٹم ہوتے ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے، بلڈ ویسکولر سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں انٹیگومیٹری سسٹم ہوتا ہے، نروس سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں اگر ہمارے پاس بات کریں اور ایکٹوڈرم سے، تو یہ ایکٹوڈرم سے زیادہ تر ہمارے پاس نروس سسٹم بنتا ہے اور سکین وغیرہ بنتی ہے، انٹیگومنٹری سسٹم بنتا ہے، اور میزوڈرم سے کون سے ہمارے پاس سسٹم بنتے ہیں، یہ سارے سسٹم ان کی جو ہے لیئر سے بنتے ہیں، تو اس سے مسکولر سسٹم بنتا ہے، اسکیلٹر سسٹم بنتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم بنتا ہے، اور اینڈوڈرم کی بات کریں تو وہ لائننگ آف ڈائجسٹیو گلینڈ ٹریک بناتی ہے، اور گلینڈ آف ڈائجسٹیو سسٹم سچ ایز لیور، مطلب لیور ہمارے پاس یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لیور کو کون بناتا ہے، تو اینڈوڈرم، اور دوسرے ڈائجسٹیو سسٹم کے گلینڈ ہمارے پاس جو ہیں وہ کون بناتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس بناتا ہے لیور۔ اگر ڈائجسٹیو سسٹم ٹیوب لائک ہوتا ہے، ماؤتھ اور اینس ہوتی ہے، انٹیریئر اینڈ پہ ماؤتھ اور پوسٹیریئر اینڈ پہ ہمارے پاس اینس ہوتی ہے، اور ٹرپلوبلاسٹک اینیمل کو مزید ہم اے سیلومیٹ، سوڈو سیلومیٹ اور سیلومیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ سیلومیٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، بالکل لیسر ڈگری آف اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کوئی ٹرو باڈی کیوٹی نہیں ہوتی ہے، مطلب ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم اس کے درمیان بس یہ سپیس فل ہوتی ہے، میزوڈرم، اور اس میں لائننگ نہیں ہوتی بالکل ہی، اور اس میں سیلومک فلوئڈ جو ہے نا اس کی بھی لائننگ بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ آرگنز کو جو ہے نا بس سارا کمپلیٹلی فل اپ کیا ہوتا ہے، گھیرے ہوتے ہیں انٹرنل آرگن کے گرد، یہ جو لائننگ بناتی ہے۔ دیر از نو باڈی کیوٹی اور تھیرمز، اور میزوڈرمز جو ہے نا وہ لوز سیلولر ٹیشوز جو ہے میسن کائما اور پیرن کائما جو ہے نا وہی ہوتے ہیں اس کے گرد، جو ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ پیکنگ کرتی ہے انٹرنل آرگن کے گرد پیکنگ کرتی ہے۔ اس میں بھی اگر بات کریں تو سیک لائک ہوتی ہے ٹیوب اس کی، مطلب عام طور پر تو ہم نے پیچھے وہ جنرل کریکٹرسٹک پڑھی ہیں، وہ ہائر لیول کی ہیں، یہ بنیادی لیول ہے، تو اس میں بھی سیک لائک سسٹم پایا جاتا ہے۔ اور ایکسکریٹری سسٹم اس میں ٹرانسپورٹ آف ایکسکریٹری پروڈکٹ کے لیے ٹرانسپورٹ ہے، اور جو ہے باقی جو ہے ٹرانسپورٹ سسٹم اس کے لیے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے نہیں ہے، اگر فریم سیل پر مشتمل ہوتا ہے اس کا ایکسکریٹری سسٹمز، ایکسکریٹری ڈکٹ اور ایکسکریٹری پور پر مشتمل ہوتا ہے۔ فریم سیل کی اگر بات کریں تو یہ ہمارے پاس یہ سیلومیٹ میں پائے جاتے ہیں، سیلومیٹ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں، پلیٹی ایلیمنتھس، تو یہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ فلیٹ ورم میں پائے جاتے ہیں، پلیٹی ایلیمنتھس میں یہ فریم سیل پائے جاتے ہیں۔ اگر نروس سسٹم کی اگر بات کریں تو یہ ویل ڈیولپڈ نروس سسٹم ہوتا ہے، پلیٹی ایلیمنتھس میں پلینریا وغیرہ ہوتا ہے، اس میں سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے، نرو نیٹ ہوتی ہیں، اوپر لانگیٹیوڈنل نرو ہوتی ہیں، اور پھر ٹرانسورس سیکشن سے اور کمرشل نرو سے وہ آپس میں کیا ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، اور ادھر 2 گینگلیون ہوتے ہیں، ہیڈ ریجن میں اسپیسیفک آرگنز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے، جو کہ ہمارے پاس ریسیو کرتے ہیں سگنلز کو اور آگے پہنچاتے ہیں۔
اور سیڈوسیلومیٹس کی بات کریں تو اس میں کیوٹی پائی جاتی ہے، لیکن وہ ٹرو کیوٹی ہم اس کو نہیں کہتے سیڈوسیلومیٹ کو۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اٹ از ناٹ لائنڈ بائی دی سیلومک ایپیتھیلیم، سیلومک ایپیتھیلیم کی لائننگ اس میں نہیں ہوتی، مطلب اس میں ریپروڈکٹیو اور ایکسکریٹری آرگن کے ساتھ اس کا کوئی ہمارے پاس ریلیشن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بلاسٹوسیل آف ایمبریو سے بنتی ہے، اٹ ڈیولپ فرام بلاسٹوسیل آف ایمبریو اینڈ اٹ از باؤنڈیڈ۔ اگر اس کی بات کریں تو اس کو ایکسٹرنلی مسل نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور انٹرنلی اس کو ہمارے پاس کیوٹیکل آف انٹسٹائن نے لائن کیا ہوتا ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم ان آرگنزم کو سیڈوسیلومیٹ کہتے ہیں۔ اور نیماٹوڈا یا آسکی ہیلیمنتھس اس کی ایگزامپل ہیں، جس کو ہم آگے ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے، راؤنڈ ورم وغیرہ وغیرہ پڑھیں گے، ہوک ورم، پن ورم، لمبریکس ٹرسٹس۔ اور سیلومیٹس کی بات کریں تو یہ ٹرو ہمارے پاس ان میں باڈی کیوٹی ہوتی ہے باڈی وال اور ایلیمنٹری کنال کے درمیان، اور یہ میزوڈرم سے لائن بھی ہوتی ہے۔ آؤٹر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پیریٹل لیئرز ہمارے پاس، اس کا کیا کام ہوتا ہے، باڈی والو کو کیا کرتی ہے، وہ لائن کرتی ہے۔ اور انر جو اگر ہم بات کریں وسرل لیئر، وہ ایلیمنٹری کنال کو کور کیے ہوتی ہے، اور اس کے درمیان ہمارے پاس کیوٹی کی بات کریں تو ٹرو کیوٹی ہوتی ہے، اور اس میں سیلومک فلوئڈ بھی ہوتا ہے، اور اس میں سیلومیٹ کہتے ہیں جو یہ اینی لیڈ سے شروع ہوتے ہیں اور صحیح باقی کارڈیٹ تک یہ سارے کے سارے اینیمل ہیں۔ ان سیلومیٹس کی بات کریں تو کمپلیکسٹی بڑی ہائی ہوتی ہے، نیورو سینسری سسٹم ہمارے پاس ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے، ایکسکریٹری سسٹم بھی ڈیولپڈ ہوتا ہے، سرکولیٹری سسٹم بھی ڈیولپڈ ہوتا ہے، ریسپائریٹری سسٹم بھی ڈیولپڈ ہوتا ہے، اور ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ہمارے پاس اس میں اوور آل سب میں جا کے آگے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیلومیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم اور یہ میزوڈرم آرگن ہے، اور آرگن نے اس کو سب کو گھیرا ہوتا ہے پیرن کائما میزن کائما نے۔ اور یہ دیکھو سیلومیٹ میں اوپر جو ہے باڈی کیوٹی جو ہے اس کے گرد اس کی لائننگ ہے، باقی دوسرے ڈائجسٹیو ٹریک کے گرد لائننگ نہیں ہے، ہمارے پاس سیلومک فلوئڈ نہیں ہے۔ اور میں یہ اگر بات کریں سیلومیٹ کی، اس میں ٹرو کیوٹی پائی جاتی ہے، یہ وسرل میس ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ڈائجسٹیو ٹریک اور یہ ہمارے پاس ایلیمنٹری کنال اس کو گھیرے ہوتے ہیں، اور پیرائٹل لیئر جو ہمارے پاس جو باڈی وال ہے اس کو لائن کیا ہوتا ہے۔ تو ایکٹوڈرم ہوتی ہے یہ ہمارے پاس نیچے اینڈوڈرم، اور میزوڈرم یہ لیئر جو ہوتی ہے، جس نے لیئر پرائٹل اور وسرل یہ ان کو کمبائن کر کے ہم کیا کہتے ہیں میزوڈرم۔ اب فیڈرل سے اگر ہم بات کریں تو فیڈرل میں سے شروع میں کافی جو ہے سیم لکھا ہوا ہے، آگے جا کے جو ہے نا ہمارے پاس کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس آتا ہے، مطلب بالکل بہت زیادہ ڈیٹیل میں کبھی کبھی کوئی ٹاپک آ جاتا ہے، جیسے ہیمیکارڈیٹ کو ہم ڈیٹیل میں اس سے پڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس تھوڑی سی ڈفرینٹ کریکٹرسٹک جو ہوں گے ہمارے پاس فشز کی، وہ پڑھیں گے، جیسے ایگینتھا اور اگینس میگزنی وغیرہ، تو وہ ذکر جو نہیں ہوگا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں، وہ پڑھیں گے ہم۔ اور کرینیٹا، یوروکارڈیٹ اور سفیلوکارڈیٹ اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، تو اس کو خاص طور پر ہم مینشن کریں گے اس میں۔ تو اگر اس کی ہم بات کریں ویسے ہی تو سائز آف آرگنزم ویری کرتا رہتا ہے، اور یہ رینج سمپل ہم نے پورے پہ دیکھا تھا کہ مائکروسکوپک سے لے کر ہمارے پاس مائکروسکوپک ویل تک پائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کے ویل کے وزن کی بات کریں تو 150 ٹن تک وہ جا سکتا ہے وزن۔ باقی ڈیفینیٹ ڈائجسٹو سسٹم، ہیٹروسپوری وغیرہ، یہ کریکٹرسٹک ہم نے پڑھ لی ہیں پہلے ہی۔
اور ڈائجسٹو سسٹم، اسکریٹری سسٹم کس کس میں پایا جاتا ہے، وہ ساتھ ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم بتاتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے کہ اس میں اب یہ ایوالو ہو رہا ہے، اس میں یہ ایوالو ہو رہا ہے. مطلب جہاں جا کے اگر ریسپیریٹری سسٹم کی بات کریں تو وہ جا کے آرتھروپوڈ میں کہیں ایوالو ہوگا. اگر ہم سکیلٹن کی بات کریں تو وہ سب میں پایا جاتا ہے، آل اینیمل میں سکیلٹن پایا جاتا ہے. اسپاکیولز وغیرہ جو ہمارے پاس اسپونجز ہیں اس میں بھی پائے جاتے ہیں. آگے سرکولیٹری سسٹم کی اگر بات کریں تو وہ ہمارے پاس اینیلیڈا میں کلوز سرکولیٹری سسٹم پایا جاتا ہے. آرتھروپوڈ میں پھر جو اوپن ہوتا ہے، اور مولسکا میں ہمارے پاس فیلوکارڈیٹ میں ہمارے پاس کلوز، اور باقی کچھ میں ہمارے پاس اوپن سرکولیٹری سسٹم پایا جاتا ہے اور پہلے نہیں پایا جاتا. آگے ہمارے پاس اگر ریپروڈکٹیو سسٹم کی بات کریں تو کس طرح ہمارے پاس پیراسائٹ میں پایا جاتا ہے، کیسے ایوالو ہوا ہے، کون کون سا ہے. ایوالو تو ہو چکا تھا پہلے ہی ریپروڈکٹیو سسٹم. اور ری جنریشن کہاں کہاں پائی جاتی ہے یہ ہم پڑھیں گے. زیادہ تر ہمارے پاس اسپونجز میں پائی جاتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری لارج اکائنوڈرمیٹا میں پائی جاتی ہے، اینیلیڈز وغیرہ میں پائی جاتی ہے، اور نائڈیرین وغیرہ میں پائی جاتی ہے. یوکیریوٹک سیلز میں کی اگر یہ کلاسیفیکیشن بیان کی گئی کہ اینیمل دوسروں سے کس طرح مختلف ہیں. یوکیریوٹس ہیں تو پروکیریوٹ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ملٹی سیلولر ہیں تو زیادہ تر ہمارے پاس فنجائی اور کچھ پلانٹس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مطلب فنجائی پلانٹس. اور یہ سارے کے سارے اگر ملٹی سیلولر ہوں تو 3 جو پروٹسٹا یونی سیلولر ہوتے ہیں اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہیٹروٹرافک ہوں تو وہ فنجائی اور اینیمل وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس نیوٹریشن کی بات کریں اب اگر تو وہ اینیملز ہمارے پاس انجسٹیو ہیں تو فنجائی ہمارے پاس ابزارپٹیو ہیں، تو اس بنیاد پر اینیمل ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس طرح ہم ہر کلاسیفیکیشن سسٹم کو ہر ایک مقام پر علیحدہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح 4 فیچرز میں ہم کیا کر دیتے ہیں، اینیمل کو ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں دوسرے کنگڈم سے. ایک تو ہمارے پاس کون سی ہے، سب سے پہلے یوکیریوٹک پروکیریوٹک والی بات، پھر ہم ملٹی سیلولیرٹی کی بات کرتے ہیں، پھر ہیٹروسپور کی بات کرتے ہیں، پھر لیک آف سیل وال کی بات کرتے ہیں، یا انجسٹیو ہیٹروٹراف کس قسم کے انجسٹیو ہیں یا ہمارے پاس ابزارپٹیو ہیں. میٹازوا پیرازوا پڑھ چکے ہیں ہم. ڈپلوبلاسٹک آرگنائزیشنز ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم ہم پڑھ چکے ہیں. اینڈوڈرم گیسٹروویسکولر کیویٹی یہ سارا کا سارا ہم پڑھ چکے ہیں. ٹرپلوبلاسٹک اینیملز ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم میں پائی جاتی ہے. گریڈ ریڈیٹا پڑھ چکے ہیں ہم. اور اس کی اگر پلین کی بات کریں تو یہ جو ہے بائیلیٹرل سیمیٹری ہے، تو یہ ہمارے پاس میڈین پلین سے بھی ہم اس کو نہیں 2 ایکول ہارٹ میں کاٹ سکتے. ٹرانسورس پلین سے بھی نہیں کر سکتے، بلکہ میڈین پلین جو یہ والا ہے اس سے ہم کر سکتے ہیں، ٹرانسورس سے نہیں کر سکتے. اور ڈارسل اس پلین سے بھی ہم اس کو 2 برابر حصوں میں نہیں کٹ کر سکتے. اس پلین سے بھی ہم اس کو 2 برابر حصوں میں نہیں کٹ کر سکتے ہیں. صرف یہ جو پلین ہے یہ والا پلین اگر اس میں ہے تو اس سے بھی ہم اس کو نہیں کٹ کر سکتے، بلکہ یہ سامنے سے یہ والا پلین ہمیں دکھایا گیا، یہ والا پلین، اس سے ہم باڈی کو 2 برابر حصوں میں کٹ کر سکتے ہیں. اور ریڈیل سیمیٹری میں ہم جہاں سے مرضی کٹ کریں ادھر دکھایا بھی ہوا ہے، تو 2 ایکول حصوں میں ہمارے پاس کاٹا جا سکتا ہے باڈی کو. گریڈ بائیلیٹرا سیلومیٹ میں یہ کمپلیٹلی فلڈ ہوتی ہے، اور یہ تھرو لائننگ نہیں ہوتی، اور اس میں لائننگ بھی ہوتی ہے سیلومیٹس میں. یہ دکھایا گیا بس. سیلومیٹس پروٹوسٹومز ڈیوٹروسٹومز کی بات ہے ہو رہی ہے. یہ سارا ریڈیل کلیوج ہے ہمارے پاس، اسپائرل کلیوج ہے. بلاسٹوپور سے ہمارے پاس ماؤتھ بن رہا ہے، بلاسٹوپور سے ہمارے پاس اینس بن رہی ہے، وہ والا سارا کا سسٹم. اور ہمارے پاس سیلم فرام سپلیٹنگ آف میسوڈرم، سیلم فرام دی آؤٹ پاکٹنگ آف گٹ یا آرچنٹرون. تو یہ پروٹوسٹوم ڈیوٹروسٹوم کا ڈفرینس ہے دکھایا گیا ہمارے پاس. ڈائیورسٹی ان اینیمل میریا میں انورٹیبریٹس جو ہے فائلم پوریفیرا، اس کو ہم پھر جو ہے ابھی اور لیکچر دیں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے.